خیر صاحب یہ بتائیے گا کہ 12 مقامات پر سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے گئے، معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد سیکورٹی فورسز نے پورے بلوچستان کے اندر ایک وسیع پیمانے پہ آپریشن لانچ کیا اور 108 افراد جو ہے اس کا نشانہ بنائے جا چکے ہیں جو دہشت گرد تھے۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ ملک صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو۔ سب سے پہلے جس وقت ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، چونکہ 12 مقامات پر دہشت گردوں کی جانب سے حملے کیے گئے تھے، کوئٹہ اور گوادر سمیت، اور اسٹل اس وقت کلیئرنس آپریشن جاری ہے، اور جس وقت میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران، اس وقت بھی جو ہے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جو ہے وہ کنٹرول روم میں موجود ہیں، اور وہ براہ راست نگرانی کر رہے ہیں ان تمام سیکیورٹی آپریشنز کی۔ وہاں پر جو 12 کور کی عسکری قیادت ہے، لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم، وہ بھی موجود ہیں۔ تو جو پولیٹیکل اور عسکری لیڈرشپ ہے وہ تمام ایک میز پر موجود ہے، اور وہیں سے ساری صورتحال کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ جو آپ کا سوال تھا کہ کیا صورتحال رہی، ملک صاحب دیکھیں، بالکل بلوچستان کی جو صورتحال ہے، چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے۔ وہ پہلے دن سے بہت واضح انداز میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ ملک توڑنے کی ایک سازش ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے۔ اور ہم ایک طرح سے جنگ جیسی صورتحال میں ہیں، یہ صرف چند واقعات نہیں ہوتے، کوارڈینیٹڈ اٹیکس ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پڑوسی ملکوں کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، وہاں سے آنے والا ہتھیار استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آج کا جو آپریشن ہے جو اس وقت بھی کلیئرنس کے مرحلے میں، اس میں سب سے جو خوشائند بات ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ اس وقت 12 مقامات پر حملے کیے گئے ہیں۔ اگر میں نقصانات کو دیکھتا ہوں تو عام شہری سوائے گوادر کے ایک واقعے کے، گوادر میں جہاں انہوں نے معصوم مزدوروں کو جن کا تعلق بلوچستان سے تھا، ملک کے کسی اور صوبے سے نہیں تھا، 11 مزدوروں کو انہوں نے دہشت گردوں نے نشانہ بنایا۔ لیکن جواب میں اگر آپ کیجولٹیز باقی جگہوں پہ کوئٹہ دیکھ لیں یا کچھ اور جگہوں پر دیکھ لیں تو ابھی تک 108 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور بلوچستان پولیس یا جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی کیجولٹیز سے 10 کے قریب ہیں، 10 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو اس اگر نمبر کو آپ دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں، چاہے کوئٹہ ہو، گوادر ہو، کلات ہو، کسی بھی علاقے میں جہاں بھی دہشت گرد سرفیس ہوئے، جیسے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ چند لمحوں کے لیے وہاں آتے ہیں، اور جب سیکیورٹی فورسز مؤثر انداز میں جواب دیتی ہیں تو پھر وہ وہاں سے بھاگنے کو جو ہے نا کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت جہاں جہاں سے انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ جنرل زید محمود صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے، آج آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ جو ہے وہ 12 مقامات پر سیکورٹی فورسز کے اوپر حملے کیے گئے، پھر گوادر میں معصوم جو مزدور ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا جو باقاعدہ طور پہ جو بلوچستان سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جو پنجاب سے لوگ جاتے تھے، خیبر پختونخوا سے جاتے تھے، ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس بار تو انہیں نشانہ بنایا گیا جو بلوچستان کے ہی رہنے والے ہیں۔ دوسری طرف ایک لمبے عرصے سے پاکستان کے اندر یہ بلوچستان کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے جی کہ حقوق کا مسئلہ ہے، وہاں مسائل ہیں، محرومیوں کا مسئلہ ہے، لیکن دہشت گرد اس طرح دندناتے ہوئے اگر آپ کے 12 مقامات پر حملے کریں، پھر ان کو سیکورٹی فورسز نے جس طریقے سے ان کا خاتمہ کیا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ جو بیانیہ تھا سارا کہ جناب حقوق کے لیے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، حقوق والے جو ہے وہ بندوق بردار ہوتے ہیں، وہ حملے کرتے ہیں، وہ معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ جی دیکھیے، تھینک یو ویری مچ نصراللہ صاحب فار ہیونگ می، اور شاید رند صاحب کو بھی میرا بہت سلام۔ دیکھیے، بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بٹ انفارچونیٹلی یہ سافٹ بیلی کے طور پہ، یا آپ کہہ لیں کہ اس کے جو پاسٹ میں گورننس کے سیریس مسائل رہے، یہاں پر پھر اپلیکیشن دیکھ لیں، جیسے ابھی شاید رند صاحب نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا کہ یہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ یا سیپریٹ انسیڈنٹ آف وائلنس نہیں ہے۔ There is a structured framework پورے اس وار کا جی، اور اس کے پیچھے ایک structured state کھڑی ہے جو انڈیا ہے، اس کے ساتھ پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک گٹ جوڑ جو ہوا ہے کابل کے بیچ میں، جو سو کالڈ حکومت بیٹھی ہوئی ہے، ان کے لوگ، ان کے ریلیجس لیڈرز بھی اور ان کے پولیٹیکل لیڈرز بھی، جن کا بہت انلیگل اسپیکٹرم کے ساتھ پاکستان سے تعلق تھا، جو وہ بند ہوئے تو ان کو وہ تکلیف بھی زیادہ ہو رہی ہے، تو ان کی اپلیکیشن اور بڑی ہے۔ انڈیا جو سٹرکچر سٹیٹ کی بات کرو، وہ ریسنٹ پاسٹ میں ایک جنگ آ رہے ہیں پاکستان کو، ان کی تکلیف بڑی ہے۔ پھر پاکستان ریلیونٹ ہو رہا ہے دنیا میں، جو لارجر اوپر جو اسٹریٹجک چیزیں ان کی میں پہلے بات کر لوں کہ ریلیونٹ ہو رہا ہے تو اس کو ارریلیونٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بلوچستان کے مسئلے پر آئے، انہیں پتا ہے کہ جی بلوچستان جو ہے وہ پاکستان ہے، یہ بلوچستان کو چوک کریں گے تو پورا پاکستان چوک ہوگا۔ اس کو ہم وار کو بھی ہمیں اسی کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے کہ بلوچستان جو ہے، میں اس لیے پورے اس کانٹیکسٹ میں پاکستان کی وار ہے، ہر جو ہمارا بلوچی بھائی ہے، ہمارا جو سولجر ہے، یہ مل کے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
اچھا ان میں ڈسپونڈنسی پھیلانے کے لیے یہ ہیئر آف 2 جو ہے آپ کو یاد ہوگا اگست 24 میں بھی اس طریقے سے 1 کیا گیا تھا, ابھی 2 کیا گیا ہے, تو ایک لارجر سکیل دکھانا چاہتے ہیں. جس طریقے سے انڈین میڈیا اور نیوز ایجنسیز افغانستان سے اس کے پیچھے آئی ہیں کمپین کے ساتھ ہی, تو ابھی ہمیں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بلوچستان کے حقوق کی بات, انفارچونیٹلی یہ جو ڈیپریویشنز ہیں, سوشو اکنامک ڈیپریویشنز بالکل موجود ہیں, لیکن اس کو ایکسپلائٹ زیادہ کیا جاتا ہے. جو لوگ بھی حکومت میں نہیں پہنچ سکتے یا اسمبلیوں میں نہیں پہنچ سکے, وہ ہر دفعہ جب پاور میں ہوتے ہیں تو پھر اٹس فائن, ادروائز وہ کہتے ہیں جی ہماری ٹرو ریپرزنٹیشن ہوئی. سوشو اکنامک ڈیپریویشن وہ بھی وہی رونر ہوتے ہیں. جو سوشل موومنٹ شروع ہوئی وہ سوشل ڈسرپٹیو بن کے وہ بھی وہی رونر ہوتی ہیں, اور ٹیررسٹ بھی وہی رونر ہوتا ہے. تو انڈائریکٹلی یو آر سپورٹنگ دیٹ ٹیررسٹ, یو آر سپورٹنگ دیٹ اینٹی پاکستان مائنڈ, جو خود تو لیڈرشپ باہر بیٹھی ہے, لوگوں کے بچے یہاں پہ مروا رہے ہیں, اور افغانستان میں اب فارڈر کے طور پہ وہ غریب بچے جو ہے وہ ان کے پاس جاب شاپ تو ہے نہیں, وہ ان کو بھی ادھر ڈال دیں. تو ایک سٹرکچرڈ اپلیکیشن ہے, اس کا سٹرکچرڈ اپروچ بھی ہمیں کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ہمیں ایک صرف کائنیٹک پرانگ میں رہنا ہوگا, ہمیں سوشو اکنامک پرانگ اس کو بھی آگے چلانا ہوگا, جس کے اوپر اب توجہ دی جا رہی ہے. آئی تھنک یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ جب سافٹ ٹارگٹ اس لیے وہ ابھی لے رہے ہیں, ابھی جو بلوچی انہوں نے بچے مارے ہیں, عورتیں ماری ہیں, وہ فیملی ماری ہے, تو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن اور بلوچ ایفرٹس یا سوشل اس کی ڈیپریویشن کے خلاف جنگ ہے. اٹ از اے اسٹرکچرڈ وار اگینسٹ پاکستان ٹو انڈو پاکستان. دس از این ایگزسٹینشنل تھریٹ ٹو پاکستان. اس کو اسی لیول اور اسی پیرائے میں ہمیں لینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. شاہد رند صاحب, ابھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ وزیر داخلہ کوئٹہ پہنچے, وہ خود آپریشنز کی نگرانی بھی کر رہے ہیں, افواج پاکستان کے سینئر افسران وہاں پہ موجود ہیں, وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب خود وہاں پہ موجود ہے. بلکہ میں ایک ویڈیو بھی اپنے ناظرین کو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا سکتے ہیں کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے یہ 12 جگہوں پر جب حملے کیے گئے تو خود جو ہے وہ کوئٹہ شہر کی سڑکوں پر نکل آئے, اور خود اپنی فورسز کے ساتھ وہاں پہ کوئٹہ شہر میں موجود ہیں. اور جو لوگ بھی ان دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں, ہمارے جوان, فوج کے افسران سینئر اور فوج کے جوان, پولیس کے جوان, ان کے ساتھ وہاں پہ سڑکوں پر وہ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہاں پہ موجود بھی ہیں. شاہد رند صاحب, اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو کوئٹہ شہر کے بارے میں بتایا گیا, جیسے آپ نے بھی کہا کہ کوئٹہ شہر کے اندر بھی ایک جگہ پہ جو ہے وہ ان دہشت گردوں کی موجودگی پائی گئی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک جو ہے وہ دہشت گردوں کو موقع ملا, کہیں ہماری سیکورٹی لیپسز کہیں ہو سکتے ہیں, یا جو ہے یہ بڑا چیلنج ہے اس وقت پورا بلوچستان؟ ملک صاحب, سیکیورٹی لیبس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی لیبس سے ایسا لگتا ہے, آپ مجھ سے سینئر بھی ہیں, آپ سے میرا ایک احترام کا تعلق بھی ہے, کہ ایسے جیسے ایک سویپنگ سا اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن 48 گھنٹے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, یہی سیکیورٹی فورسز ہیں جنہوں نے شابان اور پنجگور میں 2 علیحدہ علیحدہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں فتنت الہندوستان کے 41 لوگوں کو جو ہے نا جہنم واصل کیا. تو یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جاری رہتے ہیں. لیکن لازمی سی بات ہے, ایک چیز جو چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی اپنی ہر بات پر کرتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنس ڈریون وار ہے, اور اس میں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ 8 گول انٹیلیجنس ایجنسیز روکتی ہیں, لیکن کوئی ایک جگہ پہ انہیں کامیابی ہوتی ہے تو وہ ہم سب کو نظر آتا ہے. لیکن آج کے واقعات بھی 12 مختلف مقامات پر ہوئے ہیں. گوادر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر 11 معصوم جو ہے نا مزدور جو سویلین ہیں انہیں نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے. بصورت دیگر اگر آپ کمپیریٹیولی ہیرو آف 1 کو دیکھتے ہیں, ملک صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ صرف موسیٰ خیل کے علاقے سے 30 لاشیں جو ہے نا ہم نے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان سے پنجاب بھجوائی تھی. لیکن آج کے دن جو رسپانس تھا, میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو شیئر کی ہے, ایک بلوچستان کے پولیٹیشین ہے, سردار ہیں, انہوں نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ وہ SHO کہاں ہے. یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں کہ بلوچستان پولیس کا جوان جب ریڈ زون کی حفاظت پہ کھڑا ہے, جس وقت VBID جو گاڑی تھی جو خود کو حملہ کی وہ قریب پہنچ چکی ہے, وہ تنہا اس پر فائر کر رہا ہے. یہ وہ پولیس ہے جو اس وقت لڑ رہی ہے دہشت گردوں سے. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ہم ان پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں. یہ ہماری سیاسی قیادت کی حالت ہے. چیف منسٹر بلوچستان بہت واضح ہیں, پہلے دن سے کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس دہشت گردی کو جب تک پولیٹیکل گورنمنٹ لیڈ نہیں کرے گی یہ ختم نہیں ہوگی. ہم چونکہ ایک ایسے صوبے میں ہیں جہاں گزشتہ 2 دہائیوں سے سیاسی حکومتوں کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ یہ دہشت گردی اور سیکیورٹی فورسز کا معاملہ ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ملک صاحب 2 دہائیوں سے آپ بھی دہشت گردی کو رپورٹ کر رہے ہیں. کسی واقعے کی صورت میں آپ کو چیف منسٹر
منسٹر, وفاقی وزیر داخلہ اور کور کمانڈر ایک کنٹرول روم میں نظر آئے ہیں. آج تینوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت جو ڈیتھ ٹول ہے دہشت گردوں کا وہ 100+ ہے. تو میرا خیال ہے ہم جس سچویشن کو 2 دہائیوں سے فیس کر رہے ہیں اسے اوور کم کرنے کے لیے کچھ وقت لگے گا.